سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیس و کسرا کچھ بھی نہیں. اللہ کا ڈر دل کے اندر آ جائے تو کائنات کی کسی چیز سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا. وہ آج ڈر ہمارے اندر نہیں ہے. آج کسی کے پاس چند روپیہ آ گئے, بڑی کرسی مل گئی, کسی عہدے پر چلا گیا, مسلمان ہے, سب سے پہلا کام وہ نماز چھوڑے گا. وہ سمجھ جاتا ہے کہ نماز پڑھنا غریب فقیر مسلمانوں کا کام ہے. وہ سمجھ جاتا ہے شریعت کے سانچے میں ڈھال لینا یہ ہم دولت مندوں کا کام نہیں ہے, یہ غریب فقیر مسلمانوں کا کام ہے. حالانکہ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں. جو ایک اللہ کے ولی گزرے ہندوستان سے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. دہلی کے اندر قطب مینار بہت سارے لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے, لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں قطب مینار کے نیچے اللہ کے ولی کے روضہ مبارک بھی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہیں آرام فرما رہے ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور یقین ہو چلا تھا کہ اس موت سے میرے چھٹکارا نہیں ہے. انہوں نے خاندان کے تمام لوگوں کو جمع کیا, گھر کے تمام لوگوں کو جمع کیا. لوگوں کاغذ قلم لے کر کے آ جاؤ, مجھے کچھ وصیت لکھوانی ہے. لوگ سمجھنے لگے پتہ نہیں خواجہ نے کس کی زمین کھا لیا ہو, کس کا مال ہڑپ لیا ہو, وصیت کیا لکھوانے چلے ہیں. خواجہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا لکھو, میری نماز جنازہ وہ انسان پڑھائے گا جس کے اندر 4 شرطیں پائی جائے. کسی مسجد کے امام نہیں, کسی مدرسے کا مدرس نہیں, کسی خانقاہ کا پیر نہیں, جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائے وہ انسان میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا. پہلی شرط لکھو کہ زندگی میں بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی نماز تکبیر اولا کے ساتھ نہ چھوٹی ہو. آج ہم میں سے اکثر و بیشتر کے 5 وقت کی نماز ادا ہو جائے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں, اگر میں کہوں ہاتھ اٹھائیے کہ 2 دن میں کبھی بھی نماز تکبیر اولا سے نہ چھٹی ہو, اکثر و بیشتر وہ ہوں گے جو ہاتھ نہیں اٹھا پائیں گے. مولانا اشرف تعلیمی نے لکھا ہے کہ آج کل نمازی 3 طرح کے ہو گئے ہیں, 8 کی, کھاٹ کی, 360 کی. 8 کی نماز ہفتے میں 1 دن منہ اٹھا کر کے چل دیا غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ پورا 7 دن اللہ کی زمین پر زندگی گزارا ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ 7 دن اللہ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ 7 دن اللہ کی نعمت استعمال ہی نہیں کیا ہے. 7ویں دن مونچھ پہ تیل لگا کے نماز کے لیے آ جاتا ہے, یعنی پورا ہفتہ نماز غیب. یہ 8 کی نماز. کھاٹ کی نماز, نماز جنازہ. عجیب بات ہے کہ جنازے کی انتقال, کوئی آدمی انتقال کر جائے 30-40 کلومیٹر سفر طے کر کے جنازے کے لیے جاتے ہیں, لیکن گاؤں کی مسجد میں 5 وقت کی نماز ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ کھاٹ کی نماز. اور 360 کی نماز, یعنی سال میں ایک بار عید میں جا کر کے حاضری لگا دیے, اللہ کے سامنے کھاتا کھول دیتے ہیں. آج ہماری نماز کی حالت, اللہ رحم فرمائے. ذرا کچھ دیر کے لیے سوچئے, اسلام میں جو سب سے عظیم الشان حکم ہے نماز ادا کرنا, سماج کے 90% لوگ وہ ہیں جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں, تو باقی شریعت کا کیا ہوگا وہ آپ سمجھ لیجئے. اللہ کے نبی اپنے چچا زاد بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, احفظ اللہ یحفظک, میرے بچے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تعالیٰ حالات میں تمہاری حفاظت کرے گا. آج ہم اللہ کی ایک حکم ادا نہیں کر رہے ہیں اور ہم اس امید میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. مسلمان کاٹے جائیں گے, مارے جائیں گے, رسوا کیے جائیں گے, جب تک اللہ کے آپ نہیں ہوں گے اللہ آپ کی مدد کے لیے کوئی اسباب پیدا نہیں کرے گا. پتہ نہیں ہم لوگ کس خواب میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور ایسی خواب ہے کہ جس کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہے. یعنی سوچتے الحمدللہ مسلمان ہیں, نبی کے امتی ہے, جنت تو ایسے ہی مل جائے گی. یہودیوں کو بھی یہ اشکال تھا, نحن ابناء اللہ واحباؤ. یہودی کہا کرتے تھے قرآن کی آیت ہے, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, ہم دنیا میں کتنا غلط کام کر لیں اللہ ایسے ہی جنت میں ڈال دیں گے. اللہ نے سورہ بقرہ میں ایک رکن اس کی غلط فہمی کو دور کیا ہے. یہ یقین مت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی سے رشتہ ناتا ہے, اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. واللہ غنی عن العالمین, اللہ پوری کائنات سے بے نیاز ہے. اگر پوری دنیا کے لوگ کفر اختیار کر لے اللہ سب کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے, اللہ کی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عبادت اپنے لیے کرنا ہے. من عمل صالحا فلنفسه, جو عبادت کرتا اپنے بھلائی کے لیے عبادت کرتا ہے. ومن اساء فعليها, جو برائی کرتا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے. اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے.
وہ تو آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو عبادت کو فرض کر دیا ہے کہ عبادت کر لیں گے جہنم کے خوفناک مناظر سے آپ بچ جائیں گے. تو پہلی شرط خواجہ نے کیا لگایا؟ وہ آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی تکبیر اولا سے نماز نہ چھوٹی ہو. اللہ اکبر. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما، جو انسان 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کر لے اللہ تعالیٰ 2 پروانہ عطا کریں گے. کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. جو انسان 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز کی پابندی کر لے اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے اور نفاق سے اسے آزاد کر دیں گے. اس سے بڑی خوشخبری کیا ملے گی؟ لیکن اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ دولت کما لیے مزے میں ہے تو اس خواب کی تعبیر آپ کو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی کیا خواب کی تعبیر ہے. خیر پہلی شرط لگائی کہ جس انسان کی نماز کبھی بھی تکبیر اولا کے ساتھ نہ چھوٹی ہو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا. خواجہ نے دوسری شرط لگائی جس کی زندگی میں کبھی بھی عصر کی سنت نہ چھوٹی ہو. ہمیں تو بعض کہیں گے مولانا صاحب عصر میں بھی سنت ہے کیا؟ ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے عصر میں بھی سنت ہے. اگرچہ غیر موقدہ نہیں لیکن سنت ہے. ہمیں تو بعض کو یہ بھی پتا نہیں ہے. دوسری شرط جس کی کبھی بھی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. تیسری شرط بالغ ہونے کے بعد سے کبھی بھی تہجد کی نماز اس کی نہ چھوٹی ہو. تہجد یہ انبیاءوں کا شعار رہا ہے. اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے تھے پوری رات نماز میں کھڑے ہوتے. پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے میرے محبوب رات کے تھوڑے حصے میں عبادت کیا کیجیے باقی آرام بھی کر لیا کیجیے. یہ تہجد نیک لوگوں کا شعار رہا ہے. اور میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ کے نبی نے فرمایا بیہقی شریف کی روایت ہے یحشر الناس یوم القیامت فی صعید واحد. تمام لوگوں کو قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیا جائے گا. فینادی مناد اور ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا این الذی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کہاں ہے وہ لوگ جن کے پہلو سے ان کے بستر الگ رہا کرتے تھے؟ مفسرین نے کہا اس سے مراد تہجد کی نماز ہے. یہ اعلان ہوگا کہاں ہے وہ لوگ تہجد پڑھنے والے راتوں کو جا کر اللہ کو پکارنے والے کہاں ہے وہ لوگ؟ نبی نے فرمایا فیقومون وهم قلیل. وہ لوگ کھڑے تو ہوں گے لیکن بہت تھوڑے ہوں گے. وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب. اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کو ان سب کو پہلے جنت میں ڈال دے گا. وَيُؤْمَرُ بِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ. اس کے بعد حساب و کتاب کا آغاز ہوگا. تہجد یعنی کتنا مفت سودا ہے. رات میں جاگ کر کے 4-5 رکعت نماز پڑھ لیجئے. بخاری شریف کے حدیث ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں رات کا تہائی حصہ گزر جائے یتنزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا. اللہ تعالی آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں من یدعونی فاستجیب لکم. ہر کوئی حالات کا مارا ہوا انسان جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. اللہ اکبر. میں یسألونی فأعطیہ. ہاں کوئی سوال کرنے والا آ جائے میں اس کو جھولی کو بھر دوں. میں یستغفرونی فاغفر لہ. ہاں کوئی مغفرت طلب کرنے والا آئے کہ میں اسے معاف کر دوں. ہر رات کے تہائی حصے میں یہ اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتے ہم لوگوں کے لیے. اور ہمیں تہجد تو دور کی بات ہے فجر کی نماز مل جائے تو ہے غنیمت. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. نیک لوگ صبح میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے ہیں. تیسری شرط کہ تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو. چوتھی شرط ایسی لگائی کہ دنیا کا بڑے بڑے پیر بھی پیچھے ہٹ جائے. اللہ جس کے بالغ ہونے کے بعد نظر کبھی بھی غیر محرم پر جس کی نظر نہ پڑی ہو کبھی بھی بد نظری نہ کی ہو. آج کل تو ایسا عالم ہے کہ گھر سے بازار جائے سودا کے لیے تو عورت وہاں موجود, آفس میں چلا جائے کام کے لیے عورت وہاں موجود, ٹرین میں سفر کرے عورت وہاں موجود, جہاز کے ذریعے سفر کرے عورت وہاں موجود. جس عورت کو اللہ نے گھر کی زینت بنایا تھا, جس عورت کو اللہ نے کہا تھا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اے عورتوں اے ایمان کی ایمان والے, اے قرآن پاک کے ماننے والے, کبھی بھی زمانے جاہلیت کے طرز کو اختیار نہ کرنا. جس کو قرآن نے اتنی تنبیہ کی وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے آواز میں لچک پیدا نہ کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي
قلبہ مرض, جس کے دلوں میں مرض ہے ان کے دلوں کے اندر گندا خیال آ سکتا ہے. جس عورت کو اللہ نے اتنا پردے میں رکھنے کے لیے کہا, آج وہ عورت اتنا باثر عام ہے کہ آپ نظر کی حفاظت کر نہیں سکتے, اتنی زیادہ بد نظری ہے. اور یہ بد نظری کو اللہ کے نبی نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بد نظری شیطان کے زہریلا تیر میں سے ایک تیر ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ تیروں سے جنگ ہوتی تھی, تو جلدی دشمن کو ختم کرنا ہو تیر کو زہر میں ڈبا کر کے مارتے تھے تو دشمن فوراً ختم ہو جاتا تھا. یعنی جس طرح زہریلا تیر جان لینے کا سبب ہے, ایسے ہی بد نظری ایمان کے لینے کا سبب بن جاتی ہے. واقع سناؤں گا پر ٹائم نہیں ہے. تو بد نظری بہت خطرناک چیز ہے. جب تک اس نظر کی حفاظت نہیں کریں گے عبادت میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا من نظر الى محاسن امرات اجنبیت عن نظر شہوت, جس کسی انسان نے کسی بغیر محرم عورت کو لذت کی نظر سے دیکھا, شہوت کی نظر سے دیکھا, صب فی عینہ الآن کا یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے آنکھ میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. ایک سیکنڈ کے لیے غور کیجئے تو صحیح, ہوا میں اڑتا ہوا ذرا سا گرد و غبار آنکھ میں آ جائے تو پریشان, بے چین, سکون نہیں ملتا. بد نظری کی سزا میں قیامت کے دن آنکھ میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. آپ کیا کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے وکیل کو رشوت بھی وہاں پر آپ دے نہیں سکتے, آپ کی دولتیں بھی وہاں ختم. ایک ہی طریقہ ہے ان خوفناک مناظر سے بچنے کا کہ اللہ کے حوالے کر دیجئے. تو یہ 4 شرطیں وصیت میں لکھوائی. جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے, صبح سے لے کر شام ہو گیا, کوئی بھی انسان نماز جنازہ پڑھانے کے لیے خجا کا تیار نہیں ہے. بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں, بڑے بڑے محدث ہیں, مفسر ہیں, فقیہ ہیں, قاضی ہے, حاجی ہے, لیکن ان کے اندر 4 شرط نہیں پائی جاتی ہے. شام کے آخری وقت میں سورج ڈھلنے کے قریب ہے, پہلا سب سے ایک انسان آگے بڑھتا ہے, چہرہ ڈھکا ہوا ہے, اور خواجہ کے جنازے کے چہرہ کھول کے کہتا ہے اے خواجہ جی, اے ولیوں کے سردار, اگر میں نماز جنازہ نہ پڑھاؤں آپ کے جنازہ رکھا رہ جائے گا, اگر میں پڑھاتا ہوں تو میرا راز فاش ہو جائے گا. اب کیا کروں؟ اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے لوگوں, میرے اندر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہے. میں نے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی بھی میری نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں چھوٹی ہے, کبھی بھی میں نے عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی ہے, کبھی بھی میری تہجد نہیں چھوٹی ہے, اور پوری زندگی میں کبھی بھی میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. آپ سوچتے ہیں کہ واقعی کسی خانقاہ کا پیر تو ہوگا؟ نہ کسی خانقاہ کا پیر تھا, نہ کسی مسجد کے امام, نہ کسی مدرسے کا ٹیچر. اس زمانے کے ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا, سلطان شمس الدین التمش. اللہ اکبر. حکومت و سلطنت کا مالک ہو کر بھی اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا. ایسا ڈر تھا کہ زندگی میں کبھی گناہ ہی نہ کیا. جب مسلمانوں کے دلوں کے اندر اتنا ڈر تھا تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اتنا ڈر پیدا کیا تھا. آج ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے, اس لیے پوری دنیا کے قومیں ہمیں ڈرا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, اللہ آج بھی وہ حکومت و سلطنت تمہیں عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوف الہی کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.